بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریقہ جدیدہ ثالث کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الخامس، یعنی پانچواں سبق ہے عمل الصباح۔ عمل کا معنی آتا ہے کام، عملہ یعمل باب سمیعہ سے کام کرنے کے معنی میں، الصباح کا معنی صبح، عمل الصباح صبح کا کام۔ ھذا مذیاع استمع الی المذیاع، ھذا مذیاع، مذیاع کا معنی آتا ہے ریڈیو، اس کی جمع آتی ہے مذایع۔ ھذا مذیاع، یہ ایک ریڈیو ہے۔ استمع الی المذیاع، استمع الاستماع مصدر سے سننے کے معنی میں، اور غور سے سننا اس کا معنی آتا ہے، دھیان سے سننا۔ استمع الی المذیاع، میں ریڈیو کو سنتا ہوں۔ الساعۃ الخامسۃ تماماً، مکمل 5 بجے۔ الساعۃ الخامسہ 5 بجے، تماماً مکمل 5 بجے۔ الساعۃ الخامسۃ والنصف، الساعۃ الخامسہ 5 بجے، والنصف اور آدھا، تو کتنا ہوا؟ 5:30 بجے، جیسے آپ گھڑی میں دیکھ سکتے ہیں۔ الساعۃ الخامسۃ والربع، 5 بجے اور چوتھائی حصہ، ربع کا معنی چوتھائی، تو یہاں پر ہے یہ سوا 5 بجے، یہ معنی لگے گا۔ الساعۃ الخامسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والاربعون، 5:45، الخامسۃ والاربعون 45، الدقیقہ منٹ، 5:45، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الساعۃ الخامسۃ والدقیقۃ الخامسہ، 5:05۔ الساعۃ الخامسۃ والدقیقۃ العاشرہ، 5:10۔ الساعۃ الخامسۃ والدقیقۃ العشرون، 5:20۔ الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخمسون، 6:50۔ الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الاربعون، 6:40۔ الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والثلاثون، 6:35۔ الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والعشرون، 6:25۔ تو یہ دیکھیے، ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو تو وہ کس طرح کہنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں مصنف کے عبارت کی طرف جو بیان کی ہے انہوں نے عربی ادب کے حوالے سے، دیکھیے۔ استيقظ كل يوم مع الفجر حول الساعة الخامسة، استيقظ میں بیدار ہوتا ہوں، کل یوم ہر دن، مع الفجر فجر کے ساتھ، حول الساعة الخامسہ 5 بجے کے درمیان، یعنی 5 بجے میں ہر دن فجر کے ساتھ 5 بجے بیدار ہوتا ہوں۔ وابتدئ یومی بالوضوء والصلاة وتلاوة القرآن، اور میں اپنے دن کی ابتدا کرتا ہوں۔ ابتدئ شروع کرنا، یومی اپنے دن کی، یوم پر جب الف لام آ جائے تو معنی آج کا ہوتا ہے، لیکن اگر الف لام کے بغیر استعمال ہو تو معنی دن کا لگتا ہے۔ وابتدئ یومی، اور اپنے دن کی ابتدا کرتا ہوں وضو سے، والصلاۃ نماز سے، وتلاوۃ القرآن قرآن کی تلاوت سے، اور اپنے دن کی ابتدا وضو، نماز اور قرآن کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ وحول الساعة الخامسة ونصف، اور
5:30 بجے سے 5:30 بجے سے اطالع طالع یطالع مطالعہ معنی مطالعہ کرنا 5:30 بجے سے میں مطالعہ کرتا ہوں فی کتبی اپنی کتابوں کا واستمر فی المطالعۃ الی الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والخمسین، اور میں 5:30 بجے سے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ واستمر الاستمرار سے ہے لگاتار کرنا، لگاتار ہونا، لگاتار رہنا، اور میں مطالعے میں لگاتار رہتا ہوں، اور یا پھر یہ میں مطالعے میں لگا رہتا ہوں کب تک؟ الی الساعۃ السادسہ 6 بج کر والدقیقۃ الخامس والخمسین 55 منٹ تک، 6 بج کر 55 منٹ تک۔ واستمر فی المطالعۃ الی الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والخمسین، اور میں مطالعے میں 6 بج کر 55 منٹ تک لگا رہتا ہوں، یا پھر یہ اور میں مطالعہ کرتا ہوں یہ بھی لگا سکتے ہیں، اور میں 6 بج کر 55 منٹ تک مطالعہ کرتا ہوں۔ ثم تبتدئ الاذاعۃ الپاکستانیۃ فاستمعوا لها، پھر تبتدئ الاذاعۃ کا معنی آتا ہے خبر کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی آتا ہے خبر پھیلانا، خبر ظاہر کرنا، اسی سے ہے مذیع ابھی اس میں آئے گا، اس کا معنی آتا ہے خبر پھیلانے والا، خبر ظاہر کرنے والا، خبر دینے والا۔ دیکھیں آپ، الاذاعۃ الپاکستانیہ پاکستانی خبر، فاستمعوا لها، پھر ثم تبتدئ الاذاعۃ الپاکستانیہ، پھر پاکستانی خبر شروع ہوتی ہے، فاستمع لها تو میں اس کو سنتا ہوں۔ تبتدئ الاذاعۃ بتلاوۃ القرآن، خبر کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ کیا؟ خبر کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ وتستمر التلاوۃ مدت 5 دقائق، دقائق دقیقۃ کی جمع ہے۔ وتستمر التلاوہ مدت 5 دقائق، اور تلاوت 5 منٹ تک ہوتی ہے، اور تلاوت جو ہے قرآن کی وہ 5 منٹ کی مدت تک لگاتار ہوتی ہے۔ اب یوں کہہ لیں، اور تلاوت قرآن کی 5 منٹ تک ہوتی ہے۔ وفی الساعۃ السابعہ یتلو المذیع نشرۃ الاخبار باللغۃ الانگلیزیہ، اور 7 بجے یتلو المذیع خبر دینے والا، المذیع کا معنی خبر دینے والا، مخبر، اور 7 بجے خبر دینے والا، نشرہ کا معنی آتا ہے اشتہار، نشرۃ اشتہار، الاخبار کا معنی وہی خبر کی جمع ہے اخبار، باللغۃ الانگلیزیہ انگریزی زبان میں، اور 7 بجے انگریزی زبان میں خبروں کی اشتہار کو خبر دینے والا یتلو پڑھتا ہے۔ تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا، پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اور 7 بجے انگریزی زبان میں خبروں کی اشتہار کو خبر دینے والا پڑھتا ہے۔ وفی الساعۃ السابعۃ وربع، اور 7:15 بجے، جس طرح آپ نے پڑھا نا جو ہے اوپر الساعۃ الخامسۃ اور وربع 5:15 بجے، تو ربع لگا دیا تو 7:15 بجے۔ وفی الساعۃ السابعۃ وربع، اور 7:15 بجے یتلو المذیع نشرۃ الاخبار الاردیہ، یتلو پڑھتا ہے، المذیع خبر دینے والا، نشرۃ الاخبار الاردیہ اردو خبروں کی اشتہار کو، اردو خبروں کی اشتہار کو، اور 7:15 بجے خبر دینے والا اردو خبروں کی اشتہار کو پڑھتا ہے۔ وفی الساعۃ ونصف، اور 7:30 بجے،
اور وفی السابعۃ، یہاں پر الساعہ پوشیدہ ہے، محذوف ہے، اصل میں ہے وفی الساعۃ السابعہ، تو وہ اب چونکہ ماقبل ساعت کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے اس لیے یہاں پر نہیں دیا گیا۔ وفی الساعۃ وفی السابعۃ ونصف، اور 7:30 بجے یذیع احد العلماء محاضرۃ فی تفسیر آیات من کتاب اللہ الحکیم۔ یذیع خبر دیتا ہے، الاذاعہ مصدر سے ہے باب افعال سے، اصل میں تھا یذیع، تو یہاں کی حرکت نقل کر کے ماقبل دال کو دے دی گئی۔ تو دیکھیں احد العلماء، علماء میں سے کوئی ایک، محاضرۃ، محاضرہ کا کئی معنی آتا ہے، محاضرہ کا معنی جو ہے حاضر جوابی کے معنی میں آتا ہے، اور محاضرہ ویسے باب مفاعلت سے ہے، حاضر یحاضر محاضرۃ، مقابلہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جو جواب سمجھ میں آئے دینا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، علمی تقریر کے معنی میں آتا ہے، لیکچر کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر علمی تقریر لیکچر کے معنی میں ہے، کس میں؟ لیکچر کے معنی میں ہے۔ اور فی تفسیر آیات من کتاب اللہ الحکیم، اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم میں سے کچھ آیات کی تفسیر کے بارے میں، اور علماء میں سے کوئی ایک 7:30 بجے اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم سے کچھ آیات کی تفسیر کے بارے میں لیکچر دیتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور علماء میں سے کوئی ایک عالم دین 7:30 بجے اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم سے کچھ آیات کی تفسیر کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں۔ وفی الساعۃ السابعۃ والدقیقۃ الخامسۃ والاربعین نستمع الی اناشید فی مدح الرسول الاعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کہتے ہیں کہ 7:45 پہ، والدقیقۃ الخامسۃ والاربعین، 45 منٹ میں، نستمع ہم سنتے ہیں، الی اناشید، الاستماع کے ساتھ الی صلہ آتا ہے، اس لیے ہمیشہ الی کا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں استماع کا لفظ استعمال ہوا تو وہاں پر الی جو صلہ ہے وہ ضرور آیا ہوا ہے، یہ الی جو ہے اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اناشید کا معنی آتا ہے شعر، یہ جو ہے نشیدتن ہے ایک لفظ، اس کا معنی شعر آتا ہے، اس کی جمع انشودتن آتی ہے، یہ جمع کی جمع ہے، یعنی جمع الجمع۔ انشودتن کی جمع ہے اناشید، انشودتن خود جمع ہے نشیدتن کی، پھر یہ اناشید انشودتن کی جمع ہے۔ اس کا معنی آتا ہے شعر، اشعار۔ مدح کا معنی تعریف، الرسول الاعظم، سب سے بڑے رسول، تو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ دیکھیں، اور 7:45 میں ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں۔ 7:45 میں ہم رسول اعظم کی تعریف میں کیا سنتے ہیں؟ اشعار سنتے ہیں۔ بعد الاذاعۃ اتناول طعامی ثم اذهب الى عملی، بعد الاذاعۃ خبر کے بعد، اتناول طعامی میں کھانا تناول کرتا ہوں، ثم اذهب الى عملی پھر جو ہے اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پر ناشتہ معنی لے سکتے ہیں، میں ناشتہ کرتا ہوں پھر اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ التمرین کتابۃ و مشافہ، زبانی اور لکھ کر جواب دینا ہے۔ متى تستيقظ، تو کب بیدار ہوتا ہے، تو وہی انا کے ذریعے سب میں جواب دینا ہے، واحد متکلم کا صیغہ پیش کرنا ہے، جیسے کہ آپ اسی پیراگراف میں کیا استعمال ہوا، استيقظ میں بیدار ہوتا ہوں، تو جیسا جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے ویسے اسی کے مطابق آپ جملے سیٹ کر دیں۔ بما تبتدئ یومک، تو اپنا دن کس چیز سے شروع کرتا ہے، تو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق جواب دینا ہے۔ هل تطالع کتبک فی الصباح، کیا تو اپنی کتابوں کا صبح مطالعہ کرتا ہے، تو دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے پورا جملہ۔
وَإِلَى مَتَى تَسْتَمِرُّ فِي مُطَالَعَتِكَ، اور کب تک تو اپنا مطالعہ جاری رکھتا ہے. تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا ہوں. هل تستمع الى الاذاعة في الصباح، کیا تو صبح خبر سنتا ہے؟ نعم نعم، نعم کے ذریعے جواب دینا. انا استمع اوپر دیا ہوا ہے پورا. متى تبتدئ الاذاعة الپاکستانیہ، پاکستانی خبر کب شروع ہوتی ہے؟ یہاں پر دیا ہوا ہے دیکھیں، پاکستانی خبر کب شروع ہوتی ہے. تو اس طور پر یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. تبتدئ الاذاعة الپاکستانیہ، الاذاعة الپاکستانیہ جو ہیں حول الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والخمسين. وبما تبتدئ، اور کس سے شروعات ہوتی ہے؟ تو قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. تبتدئ بتلاوت القرآن. هل يمكن ان تذكر برنامج الاذاعة في الصباح، کیا ممکن ہے کہ صبح میں خبروں کا پورا چارٹ تو یاد کر لے؟ ذکر یذکر کا معنی یاد کرنا، برنامج کا معنی پروگرام بھی آتا ہے، فہرست کے معنی میں آتا ہے، اور حساب کا مکمل چارٹ جو ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے، بجٹ کے معنی میں آتا ہے، نصاب تعلیم کے معنی میں آتا ہے. اس کی جمع برامج آتی ہے. کیا ممکن ہے کہ تو یاد کر لے صبح میں خبروں کا مکمل چارٹ، یعنی خبروں کی مکمل فہرست؟ تو اگر ممکن ہے تو نعم میں جواب دے، اگر ممکن نہیں ہے تو لا کے ساتھ جواب دے. لا یمکن، ممکن نہیں ہے، اس طرح کر کے.